صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے زیادہ برا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ کسی کے اسکرین شاٹ کسی اور کو دکھانا ڈیجیٹل غیبت ہے۔ اگر جہیز لے کر شادی کرنا گناہ ہے تو لڑکے کی کمائی دیکھ کر شادی کرنا بھی گناہ میں شامل ہونا چاہیے۔ ماں جی کہا کرتی ہے، بیٹا محبت کرو تو نکاح بھی کرو، گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرے، اپنے لیے قرآن خود پڑھے، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہو۔ زندگی لمبی نہیں چاہیے، پر ماں ہمیشہ ساتھ چاہیے۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک نعمت ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ تمہاری نمازیں، عبادتیں اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کے سکون چھین کر یوں جنتیں نہیں مل جایا کرتی۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا وہ وقت جب آپ کے قریبی پریشان ہو اور آپ کچھ نہ کر سکے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ شوق نہیں رہا خود کو ثابت کروں، اب تو آپ جو سمجھ لیا وہی ہوں میں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہے اپنی زندگی سے کچھ لمحوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہے، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لے، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، آپ بس اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں، اس کی نافرمانی چھوڑ دیں، آپ کے ارد گرد ہر چیز صحیح ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ عورت کی توہین یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کسی جاہل کو تھما دیا جائے، صالحین کے یہاں عورت شہزادی ہوتی ہے۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما، قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت، آمین۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ آپ کے پیچھے باتیں کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرے تو گھونسلہ بن جاتا ہے، اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائے تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہے زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہے ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ حرام رشتے سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔
حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ صرف بارگاہ الہی وہ جگہ ہے جہاں رونے والوں کا مذاق نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی ان کا رونا بیکار جاتا ہے۔ اپنا رویہ ایسا رکھے کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں۔ تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ وہ جانتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ پانی آگ کو اور صبر مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری صحت کے لیے شکر گزاری اور ہماری مشکلات پر صبر۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا کمزوری بن جاتی ہے اور خود پر بھروسہ کرنا طاقت، پر اس بھروسے کا ایک دام ہے تنہائی۔ انسان کا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ سوچے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوبنا پڑا۔ شداد سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا، سارا غرور، گھمنڈ و تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ چھوڑ دے سارے گناہ زمین کے اوپر ہی، زمین کے نیچے لے کر جانا بڑا بھاری پڑے گا۔ زندگی میں جو بھی کرنا خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشان سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوگی۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ یقین جانے ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔